میں بے روزگار تھا، جاب نہیں ملا تو ایک جگہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ مالک اچھے انسان تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی آنے جانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی، مگر مالک کی بیٹی باپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے بہانے اپنے عاشق سے ملنے جاتی، جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو اپنی بیٹی کی شادی غصے میں آ کر مجھ سے کر دی۔ مگر شادی کی پہلی رات جیسے ہی دلہن کے قریب گیا تو دلہن نے ایسی بات کی، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میری دلہن تو روزانہ کی طرح آج بھی اپنا ڈرائیونگ سوٹ پہن کر تیار ہو کر باہر نکلا تو سامنے مالک میرے منتظر تھے۔ میں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور ان کے حکم کا منتظر تھا کہ انہوں نے اپنا حکم صدر کیا اور کہنے لگے کہ ملیحہ کو لے کر یونیورسٹی پہنچاؤ، اسے یونیورسٹی سے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے کہا جی مالک، اور پھر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ملیحہ بی بی کو روزانہ لے جانے کا کام میرا ہوتا تھا۔ یوں کہیے کہ مالک نے مجھے ملیحہ بی بی کے لیے ڈرائیور رکھا تھا۔ وہ جہاں جاتی میں ان کے ساتھ ہوتا، وہ جو کرتی جس سے ملتی مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا۔ یوں تو ملیحہ بی بی کو بھی ڈرائیونگ آتی تھی، لیکن مالک بہت زیادہ احتیاط کرتے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے گاڑی کہیں ادھر ادھر لگے اور ملیحہ کو کچھ ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے ڈرائیونگ پر رکھا۔ آج بھی میں نے یونیورسٹی چھوڑنے جانا تھا، میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو ملیحہ بی بی گھر سے نکلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ انہوں نے مالک کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا تھا، جبکہ انہیں یوں دیکھ کر مجھے گھٹن ہوتی، کیونکہ میں اس بات کا قائل تھا کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے تو وہ کوئی بھی بڑی چادر لے کر نکلے۔ اس طرح دوپٹے، شرٹ، قمیض اور پجامے کے ساتھ کھلے بالوں کے ساتھ لڑکی کا باہر نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں نوکر تھا، میں کیا کر سکتا؟ میں انہیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ آج بھی خاموش ہوا اور گاڑی گھر سے باہر نکالی۔ گاڑی گھر سے جو ہی تھوڑا آگے گئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ گاڑی یونیورسٹی کی طرف مت موڑنا، بلکہ جو شہر کا مشہور کیفیٹیریا ہے وہاں پر لے چلو۔ میں نے کہا کیوں بی بی جی؟ آپ تو پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، پھر آپ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر مزید کیوں دیر کرنا چاہتی ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میری باتوں میں ٹانگ مت اڑاؤ، جو کہا ہے وہی کرو۔ میں نوکر تھا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو رہی تھی، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے گاڑی یونیورسٹی لے جاتے ہوئے دوسری سائڈ پر موڑ دی اور پھر 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کیفیٹیریا کی عمارت نظر آتی۔ میں نے گاڑی اسی عمارت کے سامنے روک دی۔ ملیحہ بی بی گاڑی سے نکلی اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر انہوں نے شیشے سے جھانک کر کہا کہ میں جب تک نہیں آ جاتی تم یہاں پر میرا انتظار کرو۔ تمہیں اگر کافی یا چائے چاہیے تو تم بتا دو، میں تمہارے لیے بھجوا دوں گی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی کچھ کھاتی پیتی تھی تو میرے لیے بھی ویسے ہی لیتی۔ میں نے نفی پہ سر ہلایا اور خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگا۔ کچھ دیر گیم کھیلتا رہا، تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے تھکا، گیم کھیل کر بھی اکتا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کہیں نہ چل کر کیفیٹیریا میں ہی دیکھ لوں کہ بی بی اتنی دیر اندر کیا کر رہی ہیں۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور کیفیٹیریا کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ جو ہی میں نے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بی بی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ بی بی تو ایسی نہ تھی، وہ تو مالک کے سامنے کیسی باتیں میٹھی کرتی تھی، کیسی فرما بردار بنتی تھی، اور یہاں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی تھی۔ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں اس سے کیا بات کروں، کیا مطلب دوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ملیحہ بی بی کی نظر مجھ پر پڑی، ان کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر میری طرف آ گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ بی بی آگے بڑھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم گاڑی سے مت نکلنا۔ میں نے کہا بی بی جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مالک آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اگر آپ نے ان سے شادی کرنی بھی ہے تو آپ اپنے باپ سے کہہ دیں، وہ آپ کی شادی کروا دیں گے۔ ان کی یوں چھپ چھپ کر ملنا کوئی اچھی بات نہیں، ان کی یوں چھپ چھپ کر ملنا بھی کوئی اچھی بات تو نہیں۔ میں ویسے بھی منہ پھٹتا، اس لیے خود کو روک نہ پایا، سب کچھ کہنے لگا۔ میری ان باتوں سے ملیحہ بی بی کے چہرے پر غصہ مزید پھیل گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ خبردار، اگر تم نے اس بات کا ذکر بابا کے سامنے کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور یہ معاملات میرے حق میں ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری ذاتی معاملات پر پڑو۔
میں خاموش ہو گیا اور سر جھکا دیا۔ میں نے کہا بی بی جی بہت دیر ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ تھوڑا انتظار کر لو، مر نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی طرف میری پیٹھ تھی اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ خیر میں کیا کر سکتا تھا، میں تو ان کے گھر کا ملازم تھا، اگر مزید کوئی بات کرتا تو شاید مجھے نوکری سے نکال دیا جاتا، اور اس نوکری کی مجھے بے حد ضرورت تھی، اسی لیے خاموش ہونا بہتر تھا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ اگر مزید پڑھنا ہے تمہاری پڑھائی کے اخراجات میں نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے تم پڑھائی چھوڑ دو۔ لیکن میں نے پڑھائی نہ چھوڑی، مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا لوں گا۔ اس روز میں نے ایک ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت میں کالج جاتا اور پھر جیسے ہی واپس آتا میں فوراً ہوٹل پر چلا جاتا، وہاں رات گئے کام کرتا۔ یوں میں نے 2 سال لگا کر اپنی ایف ایس سی کی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد میرے بابا کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے پڑھائی اور جاب دونوں ہی چھوٹ گئی۔ کچھ عرصے گھر پر رہا۔ ہوٹل پر گیا تو ہوٹل کے مالک نے نیا لڑکا رکھ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے چھٹیاں کرنے والے لڑکے پسند نہیں، تم نے چھٹی کی ہے، میں نے دوسرے کو رکھ لیا، اب تم جہاں مرضی جاؤ، اپنی مرضی سے کام کرو۔ میں خاموش ہو گیا اور کیا کرتا، میں بے روزگار ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ میں نے ایف ایس سی کر رکھی تھی، جہاں بھی میری تعلیم کے مطابق نوکریوں کے ایڈ لگے ہوتے میں وہاں انٹرویو دینے جاتا، لیکن وہاں پر نوکریاں پہلے ہی بک ہو جایا کرتی۔ رشوت دے کر لوگ نوکری حاصل کر لیتے اور مجھ جیسے غریب اور ضرورت مند بے روزگار ہی رہتے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک روز میں یوں ہی سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا کہ میں ایک گاڑی کے سامنے آ گیا، لیکن خدا کا شکر کہ میں بچ گیا۔ گاڑی والے نے وقت پر بریک لگا لی، اس لیے مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ شخص باہر نکلا، وہ کافی سوٹڈ بوٹڈ پیسے والا آدمی لگتا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تم اندھے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے؟ اگر ابھی تمہیں لگ جاتی، تمہیں کچھ ہو جاتا تو سارا الزام مجھ پر ہی آنا تھا۔ تمہیں کسی نے نہیں سکھایا کہ تم سڑک کی ایک سائڈ پر چلو، سڑک کے درمیان میں چلنا کتنا نقصان دہ ہے۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں خاموشی سے سر جھکا دیا اور میں نے کہا سوری صاحب، مجھے معاف کر دیجئے، میرا خیال ہی نہیں رہا، میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے میری فائل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن وہاں میں ریجیکٹ ہو گیا، وہاں پر کسی نے رشوت سے نوکری حاصل کر لی اور میں رہ گیا۔ میں نے قرب سے کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ میں نے کہا کہ میں ایف ایس سی پاس کر چکا ہوں، وہ بھی A1 میں۔ تو وہ مجھ سے کچھ دیر کھڑے کچھ سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایسی نوکری کے لیے کوئی کرسی تو خالی نہیں، لیکن میرے پاس ایک جاب ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ میں نے کہا کہ جی میں ہر جاب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ڈرائیونگ کرنی ہے، کیا تم ڈرائیونگ کی سیٹ سنبھال سکتے ہو؟ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن میں سیکھ لوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر کل سے آ جانا، جتنی تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اس شخص کا میرے سر پر بڑا احسان ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسرے دن ان کے گھر جا پہنچا۔ میں نے گاڑی سنبھالی اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنے گھر میں ڈرائیونگ پر رکھ لیا، اور تب سے اب تک میں مالک کے گھر میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس سے میرے گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ میری ماں بہت خوش تھی کہ میں نوکری کر رہا ہوں، اور میری بہنیں بھی خوش تھی، اب میرے گھر میں کوئی بھی بھوکا نہیں سو رہا تھا۔ یوں ہی میری زندگی اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ لیکن جب 3 ماہ گزرے تو میں نے دیکھا کہ ملیحہ بی بی جن کے لیے مجھے ڈرائیور رکھا ہے وہ الٹے قدموں پر ہیں، وہ اکثر یونیورسٹی نہیں جاتی نہ۔ جب میں نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میں نوکر تھا، خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں نے خاموشی اختیار کی اور سوچا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اگر بی بی جی ایسا نہ سمجھے تو میں مالک سے بات کر لوں گا۔ اس دن سے روزانہ کا معمول ہونے لگا۔ کبھی بی بی کہیں جا رہی ہوتی اور کبھی کہیں، یہاں تک کہ وہ ہوٹلوں میں بھی ان کے ساتھ چلی جایا کرتی۔ یہ بات اچھی نہیں تھی۔ ایک روز میں نے سنا کہ بی بی جی گاڑی میں بیٹھی ہوئی کسی سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ سارا پلان مکمل ہے، میں اب سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس بات کا کسی کو معلوم نہیں، صرف میں اور تم جانتے ہیں۔ میں اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تم فکر مت کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میں جلدی ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی
اور میرے روکتے کھڑے ہو کے تو بی بی جی اس حد تک جا سکتی ہیں، اور اب وہ گھر سے بھاگنے کو تیار تھی۔ میں نے بی بی جی کو یونیورسٹی سے کیفیٹیریا میں چھوڑا اور ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا۔ مالک گھر پر موجود نہیں تھا۔ پتا چلا کہ مالک اپنے آفس میں ہے۔ میں آفس پہنچا اور جلدی سے مالک کو ساری بات بتائی۔ مالک نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بیٹی ایسا قدم اٹھانے والی ہے؟ میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چلے اور میرے ساتھ چل کر کیفیٹیریا میں دیکھ لیں۔ میں انہیں کیفیٹیریا میں لے کر آ گیا۔ یہاں بی بی اپنی مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھی اور بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی موجود تھا۔ جب مالک نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے جلدی سے بی بی جی کے ہاتھ پکڑا اور انہیں کھینچتے ہوئے باہر لائے اور لڑکے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ مجھ سے کہا جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو۔ انہوں نے بی بی جی کو گاڑی میں ڈالا اور گھر پر لے آئے۔ یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مالک کے ذلیل ہونے کا سوچ کر میں نے مالک کو بتا دیا۔ یہ غلط تھا یا صحیح میں نہیں جانتا تھا۔ خیر مالک بی بی جی کو گھر پر لے آئے۔ بی بی جی کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے جانے دے۔ مالک نے بی بی جی کو بہت مارا۔ میں نے دیکھا تھا 3 مہینوں میں کہ وہ بی بی جی سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت بھی راکھ بن کر اڑ چکی تھی اور وہ بہت سخت ہو چکے تھے۔ مجھے اب رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ کاش میں نہ بتاتا تو بی بی جی پر اتنا بڑا فساد نہ ٹوٹتا۔ خیر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ بی بی جی کو کمرے میں لے جا کر ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے۔ کافی دیر کالز پر کالز کرتے رہے، لیکن آگے سے شاید کسی نے کال اٹینڈ نہ کی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پھر مجھ سے کوارٹر کی طرف آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حکم کیجئے مالک۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم ابھی کے ابھی ملیحہ سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ سن کر تو آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ میں ایک دم سے پتھر ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کیا بات کہوں۔ میں نے کہا مالک آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک نے کہا جو تم سن رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں۔ کیا تم میری بیٹی ملیحہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم اس سے نکاح کرو گے؟ یہ میری عزت اور ذلت کا سوال ہے، خدا کے لیے ہاں کر دو۔ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ہاں کر دی۔ اسی وقت انہوں نے قاضی صاحب کو بلایا اور میرا اور ملیحہ بی بی کا نکاح ہو گیا۔ ملیحہ بی بی اپنے کمرے سے نکل کر میرے کوارٹر میں آ گئی۔ مالک کا کہنا تھا کہ مجھے ملیحہ کی شکل نہیں دیکھنی، اسی لیے تم اسے کوارٹر میں رکھو۔ ملیحہ خاموشی سے میرے کوارٹر میں بیٹھ گئی۔ میں سارے انتظامات سنبھال کر جب واپس آیا تو وہ خاموشی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو نہیں دیکھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بابا کو بتا دیا۔ لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ارے پاگل تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو کہنے لگی کہ بھول جاؤ، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا لیکن آپ بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھی جبکہ آپ کے بابا آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر آپ شادی کے لیے کہتی تو آپ کے بابا خاموشی سے مان جاتے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم جانتی ہو بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ میں تو یہی سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ بھاگنا کیوں چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جی بی بی جی، اب میں ابھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا اس سے نکاح ضرور ہو چکا تھا، لیکن میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بابا ایک بہت بڑے اسمگلر ہیں اور پتہ ہے کس چیز کی اسمگلنگ کرتی ہیں؟ وہ نشاور چیزوں کی اسمگلنگ نہیں کرتے بلکہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتی ہیں۔ ہاں میرے جیسی لڑکیوں کی۔ مجھے یہ جب پتہ چلا تو مجھے اپنے باپ سے بہت نفرت ہوئی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ مجھے اس بارے میں علم نہ ہو، لیکن میری آنکھیں بہت بڑی ہیں، ہر چیز میں گھس جایا کرتی ہیں، ہر چیز مجھے نظر آ ہی جایا کرتی ہے۔ اور بابا کے یہ راز بھی مجھے نظر آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بابا نے میرا ابھی سودا طے کر دیا تھا اور میرے ساتھ بھی محبت کا بس دکھاوا کر رہے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ پیسے تھے، میں یا تم نہیں۔ میں ان کی سگی اولاد ہوں، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اپنے پیسوں کی پرواہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ایک یونیورسٹی کے دوست سے بات کی اور تمہیں میں نے اس لیے ساتھ رکھا۔ تم جب سے آئے تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ تمہاری شرافت اور ایمانداری نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میں چاہتی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، بابا مجھے کہیں بھی نہ ڈھونڈ سکے، یا پھر وہ مجھے خاموشی سے تمہارے حوالے کر دیں،
کیونکہ میں خود کو تمہارے ساتھ محفوظ کرتی میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہا تھا جو لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے۔ ان کی پہنچ تو میرے گھر تک بھی تھی۔ میری بھی 2 بہنیں تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی بی جی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہاں تک کہ میرے باپ نے میرا بھی سودا کر دیا، مجھے کسی پر بیچ رہا تھا۔ مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے اپنے دوست سے بات کی اور پھر اس کی مدد سے میں نے تم تک یہ بات پہنچائی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ تو میں اس بات کی بنک بھی نہ پڑنے دی کہ یہ ہم دونوں کا کام ہے، لیکن خیر جیسا ہونا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ خبر سنی تو بابا مجھے وہاں سے گھسیٹ کر لائے۔ انہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں جتنا زیادہ زور ڈالوں گا میں اتنی ہی زیادہ خود سر ہو جاؤں گی۔ اور پھر جب انہوں نے لوگوں سے بات کی جن کے ساتھ انہوں نے میرا سودا طے کر دیا تھا، ان لوگوں نے بابا کی کال تک نہ اٹھائی۔ بابا اپنی عزت رکھنا چاہتے تھے۔ وہ بڑے بزنس مین بھی تو تھے، ان کے بہت لمبے تعلقات تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر سے بھاگوں اور ان کی عزت پر کوئی داغ لگے، اسی لیے انہوں نے میری شادی اسی وقت تم سے طے کر دی۔ مجھے تم جیسا لڑکا چاہیے تھا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کروں گی، بلکہ یہ تم سوچو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں اپنا آپ تمہیں سونپتی ہوں۔ میری حفاظت اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میں نے اپنے بابا کے تمام جرائم اور تمام گناہ آنکھوں سے دیکھے اور پھر ان کے ثبوت اکٹھے کرنے لگ گئی۔ آج میرے تمام ثبوت جمع ہو گئے، اسی لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ میں نے وہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے اور اپنے باپ کے خلاف FIR بھی کٹوا دی۔ پولیس ابھی ہمارے گھر آتی ہوگی۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری قسمت اتنی جلدی کھل گئی اور بی بی مجھ پر فدا تھی، میں کیوں نہ سمجھ پایا اور خدا کا شکر کیا کہ میں بھی اس چیز سے بچ گیا، ورنہ اگر شاید کل کو کسی اور کے حوالے سے پتہ لگتا اور پولیس یہاں آتی تو پولیس سب سے پہلے مجھے گرفتار کرتی، کیونکہ میں ان کا ڈرائیور تھا اور ان کے ہر قدم کا مجھے علم ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا ہی ڈرائیور تھا۔ خیر کچھ لمحے گزرے کہ پولیس کے سائرن بجے اور پولیس آ کر مالک کو پکڑ کر لے گئی اور ان کے اس گھر کو بھی سیل کر دیا۔ میں بی بی جی کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ میری ماں ملیحہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اس کی نظریں اتاری اور یہاں پر ہمارے لیے میری امی نے ایک فنکشن بھی رکھا جس میں سب لوگوں کو ملیحہ سے متعارف کروایا گیا۔ ملیحہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے گھر میں بنا AC کے کسی بھی سہولت کے اتنی خوش کیسے ہے۔ خیر اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ محبت میں لڑکی کہیں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ملیحہ کو پھر سے اس گھر کا واپس مل چکا تھا۔ مالک کو 10 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی۔ بی بی جی اس بات پر بالکل بھی شرمندہ نہ تھی اور نہ ہی دوبارہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے گئی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ واپس اسی گھر میں آ گیا، ملیحہ کے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا۔ ملیحہ میرے ساتھ بہت خوش قسمت ثابت ہوئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے ابھی ملیحہ سے اتنی محبت ہو جائے گی جتنی وہ مجھ سے کرتی ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ مالک اکیلے اس کام میں ملوث نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ پوری گینگ شامل تھی۔ اس گینگ میں بہت بڑے نامور لوگ بھی شامل تھے، اس لیے ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کے قید میں پڑی ہوئی لڑکیاں بھی آزاد ہو گئی۔ اس بات سے ملیحہ بہت خوش تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم میری زندگی میں نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا گزرتا۔ میں تو یہی سوچتی کہ میرے پاپا مجھے بیچ دیتے اور میں کچھ نہیں کر پاتی۔ پھر جب تم مجھے نظر آئے تو مجھے لگا کہ میرا محافظ آ گیا اور تم واقعی میرے محافظ بنے۔ اس روز ہم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی اور ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آج میں اپنے اس بڑے گھر میں اپنی بیوی ملیحہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ملیحہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس نے زندگی میں اپنے بابا کا بچھڑ جانا دیکھا، اپنے بابا کا اتنا گنونا چہرہ دیکھا جس نے اسے بہت تکلیف دی، لیکن اب وہ میرے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔